بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. پچھلے درس میں اقسام الدلالات یہ ہم نے ذکر کیا تھا، اور دلالت لفظی کی ہم بحث کر رہے تھے، اور دلالت لفظی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک دلالت لفظیہ وضعیہ، اور اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی، اور دوسری قسم الدلالت اللفظیہ العقلیہ، اور غالباً اس کی تفصیلات بھی بتا دی گئی تھی. اور تیسری قسم ہے الدلالت اللفظیہ الطبیعیہ. اور دلالت اللفظیہ طبیعیہ اس سے مراد اور اس کی تعریف وَهِيَ مَا كَانَ الانتقال فيها إلى المعنى بواسطة اقتضاء الطبع، یعنی جس میں انسان کا ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنے والی چیز، یعنی جو لفظ کے ذریعے الفاظ کو سن کر اس کا ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ ایک طبیعی تقاضا کی بنیاد پر ہو. یعنی وہ لفظ جو ہے ایک انسان کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس اثر کی وجہ سے ایک الفاظ اس کے ذہن سے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، تو ان الفاظ سے انسان ایک یعنی استدلال کر لیتا ہے، اس سے یہ دلیل اخذ کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے. یعنی ان منشأ الفہم هو العادۃ الطبیعیہ، کہ ان الفاظ کو سن کر انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا وہ عادتاً طبیعی ہو، یعنی اس کا جو ہے یعنی طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو. جس طرح کا دلالتی یعنی انسان جب گلے میں خراش ہو تو اس سے جو ہے اس کے ذہن سے، یعنی اس کی زبان سے ایک آواز نکلتی ہے، تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینے میں درد ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے یعنی دلالت لفظی اور طبیعی کہا جاتا ہے. علی کل حال اس قسم کا جو ہے غالباً شرعی احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو آخری قسم جو ہم نے ذکر کیا ہے دلالت لفظی اور طبیعی، اس کا شرعی احکام کے ساتھ کوئی تعلق یا اس کی کوئی مثال مجھے نہیں ملی. تو دلالت لفظی اس کے جو ہے یہ 3 قسمیں ہم نے بتا دی، اور ان میں سے جو پہلی قسم جو ہم نے بتائی تھی کہ الدلالت اللفظیہ الوضعیہ، اس کی علماء نے آگے مزید 3 قسمیں بیان کی ہے. یعنی جس طرح پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ علم اصول جو ہے وہ علم منطق سے متاثر ہے، اور علم منطق ہمیں عقائد کے بحث میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ نہیں کہ اس کے بغیر عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، عقیدہ جو ہے اس کے بغیر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو عقیدے کے اندر شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی تردید کے لیے ہمیں اس علم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس اعتبار سے علماء اصول نے علم منطق سے اخذ کر کے جو ان کے جو ہے بحث میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان پر ہم مختصر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اس اعتبار سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک دلالت المطابقہ، یعنی پہلی قسم اس کی دلالت المطابقہ یا الدلالت المطابقیہ، یہ دونوں جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز دلالت التضمن یا دلالت التضمنیہ، یعنی اگر ہم اس کو موصوف صفت بنائیں گے تو دلالت التضمنیہ، اور اگر ہم اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو دلالت التضمن، اور اسی طرح دلالت المطابقہ اور الدلالت المطابقیہ. اور تیسری قسم دلالت الالتزام یا الدلالت الالتزامیہ. تو ان کی جو ہے مختصر یعنی تفصیلات اور ان اصطلاحات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے دلالت المطابقہ یا
الدلالۃ المطابقیہ، اور دلالۃ المطابقہ یا دلالۃ المطابقیہ اس سے مراد ہی دلالۃ اللفظ علی تمام معناہ الذي وضع بإزائه، هي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع بإزائه، یعنی جس معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہو، اس لفظ سے اس کا پورا مقصد اور پورا مفہوم مراد لینا، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت المطابقہ ہے۔ جس طرح کا دلالت الانسان، لفظ انسان جب کہا جاتا ہے تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ انسان ہے، کہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا سر ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، یعنی اس کا پورا جو جسم کا جو ڈھانچہ آپ کے نظر میں ذہن میں آتا ہے، اور اس سے وہی پورا ڈھانچہ اس کا مراد لینا، یہ کیا ہے؟ دلالت المطابقہ۔ اور اسی طرح لفظ المثلث، مثلث کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ 3 خطوط ہیں جس کے 3 مختلف کونے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی مثلث ہے۔ اور اسی طرح دائرہ جب ہم کہا جاتا ہے تو وہ یعنی اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اس سے وہی پورا معنی مراد لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ دلالت مطابقہ ہے۔ جس طرح لفظ البیت جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لفظ بیت سے مراد یعنی وہ پورا گھر کا جو ڈھانچہ ہے، جس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں سے مل کر وہ گھر تیار ہوتا ہے، اس کا پورا معنی اور مفہوم مراد لینا، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت المطابقہ۔ اور اس کے لیے یعنی اس کی تعریف میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ وضع بإزائه، وضع کا استعمال ہوا ہے، لفظ وضع کا استعمال ہوا ہے، تو یہ وضع یا تو من وضع البشر ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، یا تو وہ شارع نے کسی ایک مخصوص عمل پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ جو ہے ہمیں دے دیا ہے، جس طرح صوم، یعنی جب قرآن و حدیث میں جب صوم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے ایک مراد یعنی جو روزہ، شرعی روزہ ہے، وہی مراد ہوگا۔ اور اسی طرح جب لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوگا تو اس سے مراد وہی یعنی عمل ہوگا جو مختلف ارکان اور شروط پر مشتمل ہے۔ اور بعض نے جو ہے یعنی وضع سے مراد صرف وضع لغوی مراد لیا، بعض اصولین نے، بعض علماء نے وضع سے مراد وضع لغوی مراد لیا، اور اس کے بعد جو یعنی معانی جو ذکر کیا جاتا ہے ان کو جو ہے انہوں نے اصطلاحی معانی میں شمار کیا۔ اسی لیے جب ہم کسی یعنی چیز کی تعریف کرتے ہیں فقہ میں تو صلاۃ کی تعریف صلاۃ لغتاً واصطلاحاً، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں تفریق اسی انداز میں یعنی اس منہج کی وجہ سے، اس طریقے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز دلالت التضمن، دلالت التضمن او الدلالت التضمنیہ، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وہی دلالت اللفظ علی جزء معناہ فی ضمن کل المعنی، یعنی ایک ہے کہ اس لفظ سے جو ہے اس کا ایک مکمل معنی اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے تو وہ دلالت مطابقت ہے، لیکن ایک لفظ کو جو ہے اس کا اطلاق کر کے اس کے ایک جز کو مراد لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ وہ دلالت تضمن ہے۔ جس طرح ہم لفظ بیت استعمال کریں اور اس سے جو ہے ایک سائڈ کا دروازہ یعنی کہ دیوار جو ہے وہ مقصود ہو، جس طرح کہا جاتا ہے کہ سقط البیت، گھر گر گیا، یعنی گھر پورے کا پورا نہیں گرتا، گھر کی جو ہے دیوار کا ایک سائڈ جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی سقط البیت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شرعی مسائل میں ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں، یعنی ان اصطلاحات کو کس طرح سے جو ہے شرعی معانی میں ان کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ عقائد کے باب میں اس کا جو ہے یعنی زیادہ استعمال ہوتا ہے، خاص کر یعنی جو اسماء و صفات کے منکرین ہیں ان پر رد کرنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی صفت سمع، یعنی سمع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ہے لیکن بلا سمع، سمیع بلا سمع، بصیر
بالابصر، اس کے لیے ہم دلالت المطابقہ اور دلالت التضمن کے ذریعے ان کے اوپر رد کر سکتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر لفظ الخلق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الخالق ہے، تو یہ لفظ الخالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت المطابقہ ہے، دلالت المطابقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرنا، صفت خلق پر، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت تضمن ہے۔ اور ان دونوں پر دلالت کرنے کو بعد میں جو ہے دلالت المطابقہ میں دونوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ یہ دلالت المطابقہ ہے، یعنی اللہ کی ذات پر اور صفت پر دلالت کرنا، یعنی اگر ان دونوں پر اکٹھے ہم اس سے استدلال کریں گے تو یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقت ہے۔ لیکن اگر کسی ایک پر ہم اس سے استدلال کریں گے تو اس صورت میں یہ کیا ہے؟ یہ دلالت تضمن ہے۔ اور اسی طرح جب اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر صفات کا بھی اس بات ہوتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی صفت علم کا اس سے اس بات ہوتا ہے، اور اسی طرح صفت قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ کس طرح کہ خلق کے لیے علم اور صفت کیا ہے؟ یہ لازمی چیزیں ہیں، تو یہ دلالت التزام ہے، یہ دلالت التزام ہے۔ اور دلالت تضمن میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یعنی جب کافر جو ہے ان کو جب خوف محسوس ہوتا ہے یا جب کڑک کی آواز آتی ہے تو وہ یعنی اپنے ہاتھ کی جو ہے انگلیوں کو کانوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ پوری انگلی، تو اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اصابع سے مراد انامل ہے، یعنی وہ یعنی ہاتھ کے جو ہے انگلیوں کے سروں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں، پوری انگلی جو ہے وہ کان کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ تو اس کو جو ہے بعض یعنی بلاغین کے نزدیک جو ہے اسی کو مجاز بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو مجاز کے قائل ہیں، اور خاص کر جو قرآن کے اندر جو مجاز ہے یا نہیں ہے، یہ بحث انشاءاللہ یعنی فرصت میں ہم آگے جا کر جو ہے اس کو بھی بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یعنی اس کی مثالوں میں سے ایک، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، تو یہاں پر لفظ الناس اگر یہ دلالت المطابقہ مراد لیا جائے تو پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر الناس سے مراد ایک فرد، ایک شخص تھا جس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہ کفار جو ہے آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان میں جو ہے بعض روایات میں وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض میں یعنی ایک دوسرے اعرابی کا نام آتا ہے کہ اس نے آ کر مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ ان الناس قد جمعوا لكم۔ تو یہاں پر فهو فرد من افراد العام او جزء منه، اور اسی سے جو ہے یعنی جس طرح بعض یعنی اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی العام الذي يراد به الخصوص، یعنی لفظ عام استعمال کر کے اس سے ایک مخصوص فرد کا مراد لیا جانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ دلالت تضمن میں شامل ہے۔ تو اس کو دلالت التضمن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ لأن الجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ، یعنی جس لفظ کو جو ہے وضع کیا گیا تھا تو جو معنی اور مفہوم ہم نے مراد لیا ہے وہ اس لفظ کا پورا معنی اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کے جز میں یعنی اجزاء میں سے ایک جز ہے جو کہ اس لفظ کے جو ہے ضمن میں اس لفظ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت التضمن۔ اور تیسری قسم دلالت الالتزام، یعنی دلالت الالتزام او الدلالت الالتزامیہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دلالت اللفظ علی الخارج عن المعنى الموضوع له، یعنی ایک لفظ جو ہے آپ داخل کرتے ہیں، یعنی لفظ کا جب آپ استعمال کرتا ہے تو اس لفظ سے ہٹ کر ایک معنی پر آپ استدلال کرتے ہیں اس لفظ کے ذریعے سے، جو کہ اس لفظ سے کیا ہے؟ خارج ہے، اس لفظ سے خارج ہے، لیکن وہ اس لفظ کے ساتھ ملازم ہے، یعنی اس کے ساتھ لازم آتا ہے اس سے، اور اس سے جو ہے یعنی اس
معنی کا جو ہے اس لفظ سے الگ ہونا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے صفت خلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اسم الخالق پر جیسے کہ ہم نے استدلال کیا تھا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جس کے پاس قدرت نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، اس کے لیے خلق ممکن نہیں ہے، یعنی وہ خالق نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح لفظ الاربعہ، لفظ اربعہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ہے یعنی مطابقی معنی کیا ہے کہ وہ 4 چیزوں پر دلالت کرتا ہے. تو 4 اس سے مراد لینا یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقہ ہے. اور اربعہ کہہ کر 3 مراد لینا یہ کیا ہے؟ دلالت تضمن ہے. اور اربعہ کہہ کر اس سے جو ہے یعنی اس کا جفت ہونا مراد لینا، یعنی یہ طاق نہیں بلکہ کیا ہے؟ جفت ہے. اب جفت ہونا یہ اربعہ کی جو ہے خصوصیت، یعنی اربعہ کے جو لفظ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا یعنی لازم اور ملزوم ہے کہ اگر وہ یعنی جفت نہ ہو تو اربعہ نہیں ہو سکتا، اور اربعہ ہو تو وہ جفت ہر حال میں ہوگا، وہ طاق نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک لفظ کو جو ہے یعنی اس کو جو ہے یعنی اطلاق کر کے اس لفظ سے یعنی ایک خارجی معنی جو ہے وہ مراد لینا، اور وہ خارجی معنی اس لفظ کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم ہو کہ اس سے الگ ہونا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت التزام ہے. اور اسی طرح یعنی جس طرح گھر کا جو ہے وہ چھت کے بغیر ہونا ناممکن ہے، یا دیواروں کے بغیر جو ہے چھت کا یعنی گھر کا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح یعنی یہ دونوں جو ہے صفات اس لفظ سے الگ نہیں ہو سکتے. اور دلالت الالتزام میں یعنی اس کے یعنی جو مرکبہ یعنی اس کے جو یعنی معنی ہے، یعنی اللفظ الدال علی المعنی بطریق الالتزام، یعنی وہ لفظ جو عن طریق الالتزام کسی معنی پر دلالت کرتا ہے وہ یعنی مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. جس طرح یعنی علم بلاغہ والے اس کو یعنی اس میں بحث کرتے ہیں، اور اس کے اقسام میں سے یعنی مجاز اس کو وہ ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح سبب اور مسبب، یعنی سبب ہو تو مسبب، اور مسبب کے بغیر جو ہے سبب کا ہونا یعنی ناممکن چیز ہے. اور اسی طرح لازم اور ملزوم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. تو لازم ملزوم ہونا آپ کو کس چیز سے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ یعنی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ لازم آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس آپ کے جو لفظ میں جو معنی اور مفہوم ہے یعنی جو اس سے خارج ہے اگرچہ، لیکن وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. جس طرح یعنی عربی زبان میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ فلان کثیر الرماد. تو کثیر الرماد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتا ہے، یعنی وہ کریم ہے، مہمان نواز ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ چیزیں یعنی یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یعنی اس کی شرعی مثالوں میں سے جب آپ یعنی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ہم پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے. تو نماز فرض ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ہوا کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نماز کے لیے جتنے شروط ہے وہ ہم پوری کر لیں. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، غسل کرنے کا حکم نہیں دیا، یا وضو کرنے کا حکم نہیں دیا. جب نماز پڑھنا، نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ اس کے کیا ہے؟ لوازمات میں سے ہے. یہ اس کے لوازمات میں سے ہے. اور اگر جو ہے یعنی دوسری قسم جو ہے یعنی اللفظ الدال علی المعنی بطریق الالتزام، جیسے کہ ہم نے کہا کہ قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا. اور مرکب کی مثال جو ہے یعنی شرط اور مشروط کے درمیان جو ہے لازم و ملزوم ہونا. اور اسی طرح یعنی اسی بحث میں جو ہے دلالت الاقتضاء، دلالت الاقتضاء اور شرط و مرشوط اور دلالت الموافقہ، یہ چیزیں جو ہے اسی ضمن میں جو ہے بحث کی جاتی ہے.
اور اسی ضمن میں یعنی شرعی مثالوں میں سے جو قواعد ہے، اصولی قواعد میں سے دو قاعدے عام طور پر اس قاعدے کے ضمن میں جو ہے بحث کیا جاتا ہے، وہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. اور دوسرا مسألۃ الضد، یعنی الامر بالشیء نہی عن ضدہ، یا النہی عن الشیء امر باحد ازدادہ. یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی ضمن میں بحث کیا جاتا ہے. تو دلالت الالفاظ میں اور الفاظ کی تقسیم میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں اصولین کے جو ہے دو مناہج ہیں، دو طریقے ہیں ان الفاظ کی تقسیم میں. پہلا منہج اور پہلا طریقہ وہ علماء احناف کا ہے کہ انہوں نے الفاظ کو 4 اعتبارات سے تقسیم کیا. الفاظ کو 4 مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا ہے. نمبر 1 تقسیم الالفاظ باعتبار وضع اللفظ للمعنی، یعنی ایک لفظ کو جو ہے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس اعتبار سے الفاظ کی تقسیم. اور اس تقسیم میں ان کے ہاں ایک مشترک ہے، یعنی لفظ مشترک ہے، وہ وضع کے اعتبار سے 2 یا 2 سے زیادہ معانی پر دلالت کرنے کے لیے ہی وضع کیا گیا، تو وہ لفظ مشترک ہے. یا مؤول، یعنی اس کو وضع تو کسی ایک معنی پہ دلالت کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن کسی قرینہ کی وجہ سے اس کو تأویل کر کے دوسرے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو پھیر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خاص اور عام، اس کو بھی وہ لوگ اس میں شامل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح الجمع المنکر، یعنی جمع جو یعنی نکرہ، ان سب کو جو ہے وہ اس اعتبار سے یعنی الفاظ کے جو ہے یعنی معنی کے اعتبار سے جو تقسیمات ہیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں. اور دوسرا یعنی اعتبار تقسیم الالفاظ باعتبار استعمالها فی المعنی، یعنی ان الفاظ کو معنی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے اس کی تقسیم. اور اس میں حقیقت ہے، مجاز ہے، اور اسی طرح المرتجل والمنقول ہے، یہ چیزیں جو ہے اس میں شامل کی جاتی ہیں. حقیقت سے مراد کہ کسی بھی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس میں استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. اور کسی بھی لفظ کو جو ہے اس کے علاوہ یعنی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کسی قرینے کی وجہ سے استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. جیسا کہ لفظ اسد ہے، معروف مثال ہے کہ اسد سے مراد وہ جانور مراد لینا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. لیکن ایک بہادر آدمی کے لیے لفظ اسد کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. اور قرینہ کیا ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے؟ وہ بہادری ہے، وہ شجاعت ہے، بہادری. اور اسی طرح علم یعنی اسماء میں ایک مرتجل ہے، ایک منقول ہے. مرتجل سے مراد یعنی وہ علم یا وہ اسم جس کا جو ہے علمیت سے پہلے کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہوا. مثال کے طور پر یعنی ایک لفظ ہے وہ صرف کسی کی یعنی کسی شخصیت پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا، عمر یا سعاد، یہ جو الفاظ ہے عربی کچھ الفاظ ہے یعنی اسماء ہے، اعلام ہے، وہ علمیت کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہوا. اور دوسرے کچھ اعلام ہیں جو کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی شخص پر بطور علم بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فضل. فضل کیا ہے؟ یہ ہے تو مصدر، لیکن وہ کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے علم کے طور پر. خالد یہ اس میں فاعل ہے، لیکن وہ اس سے کیا ہے؟ منقول ہو کر کسی شخص کا نام پڑ گیا ہے. تو اکثر اعلام جو ہے وہ اسی قسم سے ہے، اکثر اعلام اسی قسم سے، اس کو بھی وہ لوگ اس میں شامل کرتے ہیں. اور تیسری قسم تقسیم الالفاظ من حیث ظہور المعنی وخفائہ، یعنی کسی لفظ کا جو ہے معنی ظاہر ہونے یا معنی مخفی ہونے کے اعتبار سے الفاظ کی تقسیم. تو اس اعتبار سے وہ الفاظ کو جو ہے یعنی کئی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی تو واضح الفاظ کو وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک نص ہے، ظاہر ہے، مفسر، محکم ہے. اور جو مخفی الفاظ ہے جو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے واضح نہیں ہے، ان کو جو ہے خفی،
مشکل، مجمل اور متشابہ، یعنی اس طرح جو ہے ان کی تقسیم کرتے ہیں. یعنی معنی میں اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اگر لفظ واضح ہوں تو اس کی قسمیں جو ہے وہ نص ہے یا ظاہر ہے، مفسر اور محکم ہے. اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ ظاہر نہ ہو بلکہ اس کے اندر خفا ہو، یعنی پیچیدگی ہو، یا مطلب اس میں کوئی معنی پوشیدہ ہو، اس کو جو ہے فوراً سمجھنے میں یعنی دقت پیش آ رہی ہو، تو اس کے لیے خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ یہ تقسیم کرتے ہیں. اور چوتھا طریقہ ان کے ہاں تقسیم کا، یعنی چوتھا اعتبار، تقسیم الالفاظ من حیث کیفیت دلالتها علی المعنی، یعنی ایک لفظ کو جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے کی کیفیت کے اعتبار سے کہ کس طرح سے وہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے ان کے ہاں اس کی غالباً 4 قسمیں ہیں. ایک عبارت النص ہے، یا اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. تو یہ یعنی طریقہ جو ہے وہ علماء احناف کا ہے، جبکہ جمہور علماء نے اس کی تقسیم کا جو ہے ان کے ہاں دوسرا طریقہ ہے. اور وہ لوگ جو ہے لفظ کو جو ہے یعنی من حیث العموم اس کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں. معنی کے یعنی ایک لفظ کا جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے. یا تو وہ لفظ اپنے معنی پر منطوق کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہوگا، اور اس کو جو ہے یعنی یہ دلالت لفظی میں شامل ہیں. اور دوسرا دلالت اللفظ علی المعنی بالمفہوم، یعنی دلالت اللفظ علی المعنی بالمنطوق، یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم دلالت اللفظ علی المعنی بالمفہوم. اب اس کی جو ہے انشاءاللہ تفصیل ہم آگے جا کر یعنی ذکر کریں گے، منطوق اور مفہوم یہ ساری جو ہے تفصیلات. اور دلالت اللفظ علی المعنی بالمنطوق، اس کی جو ہے صریح یا غیر صریح کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. یعنی ایک تو وہ اپنے منطوق میں صریح ہے، اور دوسرا اپنے منطوق میں غیر صریح ہے، صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک یعنی اپنے منطوق میں اپنے معنی پر صریح ہو، اور دوسرا غیر صریح ہو. اور المنطوق الصریح اس سے مراد هو المعنى المستفاد من اللفظ على حسب ما وضع له في اللغة. هو المعنى المستفاد من اللفظ على حسب ما وضع له في اللغة سواء كان بالمطابقة أو التضمن. اب اس کو جو ہے جمہور کے نزدیک اس کو النص کہا جاتا ہے، جبکہ احناف جو ہے اس کو عبارت النص کہتے ہیں. یعنی کسی بھی لفظ کا جو ہے یا اس سے جو معنی ہم نے اخذ کیا ہے وہ وضعی یعنی اعتبار سے، یعنی لغت کے جو ہے وضع کے اعتبار سے اسی لفظ کے جو ہے معنی میں صریح ہو اور اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، تو وہ جمہور کے نزدیک وہ کیا ہے، وہ نص ہے. اور علماء احناف اس کو عبارت النص کہتے ہیں. اور دوسرا منطوق غیر صریح، اس سے مراد ہوا ما دل علیہ اللفظ لیکن لا بطریق النطق، یعنی مطابقت اور تضمن کے اعتبار سے نہیں بلکہ التزام کے اعتبار سے ہو، بطریق الالتزام. تو اس میں یعنی دلالات الاقتضاء، دلالت الاشارہ، التنبیہ، الایماء، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے بحث کی جاتی ہے. یا انشاءاللہ ہم اگر فرصت ملے تو باب القیاس میں اور قیاس کے باب میں جو ہے عام طور مسالک العلہ جو ہے اس میں یہ چیزیں بحث کی جاتی ہے کہ کسی بھی حکم کی جو ہے علت کو معلوم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس میں ان چیزوں کا یعنی ان چیزوں کی جو ہے بحث کی جاتی ہے.